السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں دوسرے پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ دوسرا پارہ جو ہم لوگوں نے تراویح میں سنا، اس کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ بات شروع ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ بن جائے۔ بیچ میں 16-17 مہینے کے لیے بیت المقدس قبلہ ہو گیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کی اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف یہ قبلہ بن گیا۔ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کیوں ادھر چلے گئے، تو اسی اعتراض کا جواب دیا گیا، مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 143 پر غور کیجئے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم لوگوں کو بیچ والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگ لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم لوگوں پر گواہی دیں۔ اس آیت پر ایک نقطہ غور کیجئے کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 143 کہ تم لوگوں کو بیچ کی امت بنایا ہے، یہ بھی بیچ ہی میں آیت رکھی گئی ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کے اندر 286 آیتیں ہیں، تو 143 نمبر کی آیت جو بیچ والی بات ہے تو بیچ میں رکھی گئی ہے۔ کیا نقطہ ہے، اس لیے اس پر غور کرنا ہے کہ بیچ والی امت یعنی نہ زیادہ اوپر نہ زیادہ نیچے، نہ پریشانی اٹھانا ہے نہ لوگوں کو پریشان کرنا ہے، آسانی کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، تو یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ 16-17 مہینے تک جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے تھے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اب آگے یہودیوں کے بارے میں یہ آیا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی بات نہیں مانے، اور خاص طور پہ یہودی لوگ، چند ہی لوگ تھے جن کو اسلام کی توفیق ملی ہے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیا کہ ہم نے ان میں ایک رسول کو بھیجا جو کتاب سکھا رہے، حکمت کی باتیں بتا رہے ہیں اور وہ چیزیں بتلا رہے ہیں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ آگے اللہ نے کہا مجھے یاد رکھو تمہارا ہی فائدہ ہے، پھر اسی طرح کہا میرا شکریہ ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم لوگ بڑے ناشکرے ہو گئے، کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ شکر ادا کرنا ضروری ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر، برائیوں پر صبر، جی اب برائی نہیں کرنا، برائی سے صبر، برائی نہیں کریں گے، نیکیوں پر صبر، اوہو من نہیں کرتا لیکن اٹھ کے جانا ہے، ٹھنڈی ہے تو کیا ہوا، وضو تو بنانی ہے، نماز کے لیے جانا ہے، گرمی ہے تو کیا ہوا، پہنچنا ہے، تو یہ ہے صبر۔ پھر اسی طرح پریشانی پر صبر، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد بیچ میں ایک آیت آئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تم اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ کہہ دیں کہ ہماری طرح زندہ ہیں، اس لیے کہا جا رہا ہے تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم سمجھ نہیں سکتے، زندہ ہیں، اللہ کو معلوم کیسے زندہ ہیں، وہاں کی زندگی کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 155 سے 157 کے درمیان 3 آیتوں میں آزمائش کے بارے میں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم تم کو آزمائیں گے ڈر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ آپ خوشخبری سنا دیجئے جو لوگ صبر کرتے ہیں، جب بھی مصیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو صبر قبر تک کرنا ہے، تو انہی لوگوں کے لیے رحمت ہے، نوازشیں ہیں، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے اور یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے تم لوگوں کا معبود اکیلا اللہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، آسمان و زمین کا پیدا کرنا، پھر کشتیوں کا پانی میں چلنا، دن اور رات کا آنا جانا، ہواؤں کا چلنا، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ اب اس کے بعد مال کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اے لوگو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔
اے لوگو تم لوگ حلال کھاؤ اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اللہ نے سب لوگوں سے کہا حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کمائی کے سلسلے میں ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مال کہاں سے لا رہے ہیں؟ آیا کہاں سے اللہ وہ بھی پوچھیں گے، کہاں جا رہا اللہ وہ بھی پوچھیں گے۔ سورسز بھی صحیح ہونے چاہیے۔ اور ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو تم لوگ کھاؤ جو ہم نے تم کو روزی دی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو کمائی کے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ آپ غور کریں ایک حدیث میں المعجم الاوسط للطبرانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 310، یا سعد اطم مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد تم اپنا کھانا حلال کر لو، تم جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کریں گے۔ تو میرے بھائیو جب تک کھانا حلال نہ ہو اللہ دعا قبول نہیں کریں گے، اس لیے ذرا فکر مند رہیے۔ اللہ ہم سب کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق دے، آمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 177 ہے جس کو آیت البر بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر چند چیزوں کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان۔ پھر اسی طرح آگے کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور جو لوگ اپنا مال محبت کے باوجود بھی دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو دیتے ہیں، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دیتے ہیں، تو میرے بھائیوں غور کرنا ضروری ہے۔ رقاب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قید میں پڑے ہوئے ہیں، جیل میں پڑے ہوئے ہیں، وکیل کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس جگہ پہ بھی لگانا، ان کو دینا تاکہ بیچارے کا صحیح فیصلہ ہو سکے، یہ ایک بڑا کام ہے۔ تو نیک لوگ ایسے ہی ہیں، یہ اصل نیکی ہے۔ پھر اسی طرح نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور پریشانی کے وقت اور مصیبت کے وقت جمے رہنے والے، یہی لوگ سچے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا قصاص لینے میں فائدہ ہی فائدہ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، آیت نمبر 179 ہے۔ اس کے اندر یہ آیا کہ تم لوگوں کے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ قصاص بولتے ہیں بدلہ، کسی نے مارا، قتل کیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر یہ قانون لاگو ہو جائے تو دنیا والوں کا بڑا فائدہ ہے، سماج کا فائدہ ہے، سوسائٹی کا فائدہ ہے۔ قتل رک جائے گا، کم ہو جائے گا، نہ کے برابر رہ جائے گا، لوگوں کو ڈر ہوگا کہ جی اگر میں ماروں گا تو مجھے بھی مارا جائے گا۔ تو اسلام لوگوں کے لیے ہے، اسلام پریشانی کو حل کرنے والا ہے، اسلام پریشانی میں ڈالنے والا نہیں ہے، اس لیے فائدہ ہی فائدہ۔ اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے، آیت نمبر 183 پر غور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کے بارے میں آیا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے شاید کہ تم لوگ نیک بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہونا۔ پھر آگے کہا جا رہا چند دنوں کا ہے یہ، اگر یہ مہینہ مل جائے تو اس میں روزہ رکھو۔ اس کے بعد کہا آیت نمبر 185 پر غور کیجئے سورہ بقرہ کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر آگے ذکر ہو رہا جو مسافر ہو، جو بیمار ہو تو وہ بعد میں رکھ لیں۔ اور حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے، سنن نسائی کتاب الصیام کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 2274 کہ اللہ تعالیٰ نے مسافروں سے نماز کو آدھا کر دیا ہے اور روزہ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ وَعَنِ الْحُبْلَ وَالْمُرْغِ، اسی طرح جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا جو عورت دودھ پلا رہی ہے اس کے لیے بھی آسانی دی گئی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ اب اس کے بعد بیچ میں ایک آیت آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب آپ سے لوگ پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دیجئے میں بالکل قریب ہوں اور میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور رمضان کی مناسبت سے، قرآن کی مناسبت سے دعا کا اہتمام اور کرنے کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ آیت بیچ میں ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم رمضان کی راتوں میں اپنی بیوی سے مل سکتے ہو، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس پر غور کیجئے، دیکھیے کہ ہماری اندر کی چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے، اس لیے آدمی کے بارے میں اس کی بیوی جتنا جانتی ہے اور بیوی کے بارے میں مرد جتنا جانتا ہے، شوہر جتنا جانتا ہے، کوئی نہیں جانتے۔ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، کتنی بہترین تعبیر کی گئی ہے۔ اس کے بعد کھانے پینے کے بارے میں آئے، رات میں کھاؤ پیو۔ پھر اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے روزہ پورا کرو، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ پورا کرو جب رات شروع ہو جائے۔ پھر اعتکاف وغیرہ کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر ہو رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ رشوت سے منع کیا گیا ہے، لوگ رشوت لیتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، تو چاند کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے
حج کے بارے میں پتہ چلتا ہے، مہینوں کا پتہ چلتا ہے، یہ ذکر ہوا۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نیکی کے کام کرنے میں آگے بڑھے، اس کا فائدہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آیت نمبر 194 پہ غور کیجئے، ہلاکت میں مت ڈالو یعنی خودکشی نہیں کرنا ہے، نیکی کرتے رہو۔ کچھ لوگ کیا کرتے، اپنے آپ کو مار لیتے، زہر پی لیتے، چھت کے اوپر سے کود جاتے، ٹرین کے آگے کود جاتے، بھائی بہت تھک گئے، ڈپریشن میں آ گئے۔ جی نہیں، لائف ایک ہی وقت ملی ہوئی ہے، اس لیے میرے بھائیو اس کی بڑی اہمیت ہے، ناظرین اکرام اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جانا ہے، چلے جانا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو آپ اس میں وہ چیز بھی لے سکتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو پریشانی بڑھ رہی ہے، اس کا جسم بیکار ہو رہا ہے۔ اسی طرح کوئی شراب پی رہا ہے تو اپنے جسم کو بیکار کر رہا ہے، وہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے۔ اب اس کے بعد چند آیتوں میں حج کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے معلومات کے چند مہینے میں اس کا ذکر ہے، اور حج کے اندر یہ کہا گیا تقوی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ مشعر حرام مزدلفہ کا تذکرہ ہے، عرفات اس کا تذکرہ ہے، الحج عرفہ کہ عرفہ ہی اصل حج ہے، وہاں ٹھہرنا ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے ایک آیت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آیت نمبر 201 ہے سورہ بقرہ میں، اے ہمارے رب دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو دنیا میں تو بھلائی چاہیے ہی، اس لیے پہلے دنیا بھی مانگنا ہے، آخرت بھی مانگنی ہے۔ آخرت کے لیے تیاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی دیں گے، اللہ ہم سب کی دنیا بھی اور آخرت بھی سنوار دے، آمین۔ اب اس کے بعد ایام تشریق کے بارے میں ہے کہ 11، 12، 13 ذوالحجہ کے مہینے جو ہیں اس میں ٹھہرنے کے بارے میں آیا، مینا میں رکنے کے بارے میں آیا۔ اب آگے اور غور کرتے چلے تو آیت نمبر 208 کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو دیکھیے یہ مدنی سورہ ہے، اس لیے آیا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دورنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، اور شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جب تک ہم دشمن کو دشمن نہیں سمجھیں گے تو اس سے بچیں گے کیسے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے فلاں جگہ پہ کوئی آدمی چھپا ہوا جو ہم کو مارنا چاہتا ہے تو ہم وہاں سے نہیں جائیں گے، یا پھر ہمارے کاغذات چھین لے گا تو ہم اس کو اپنے کاغذات نہیں دیں گے۔ شیطان کے بارے میں ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے، ہم سے جنت چھین رہا ہے، ہم کو جہنم میں ڈلوانا چاہتا ہے، تو اس لیے جب تک اس کو دشمن نہیں بنائیں گے کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 214 پر غور کیجئے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں ویسے چلے جاؤ گے؟ اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا گیا ہے۔ دیکھیے میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، بس اس کی ترجمانی پیش کر رہا ہوں۔ لوگوں کو آزمایا گیا ہے، رسولوں کو آزمایا گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آج بھی ہمیں اور آپ کو بڑی شکایت ہے، اور ہم اور آپ کہتے ہیں دیر ہو رہی ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب بھی یہ زبان پر آ جائے تو وہ آیت سامنے رکھیے، الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، دیکھیں ایسے سوالات، یسألونک، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ بھائی جو بچ جائے خرچ کرو، کس کو دو؟ ماں باپ کو دو، رشتہ داروں کو دو، وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی بھلائی کے کام کرو گے اللہ اس کو جان رہا ہے۔ اب آگے شراب کے بارے میں پہلی آیت اتری، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، وہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے فائدہ ہے، نقصان زیادہ ہے۔ شراب برائیوں کی ماں ہے، پھر اسی طرح جوئے کے ذریعے آدمی روڈ پر آ جاتا ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا، دماغ اس کا معاف ہو جاتا ہے، اول فول بکنے لگتا ہے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ عیش کر رہے ہیں، نقصان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس بری عادتوں سے دور رکھے، آمین۔ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں؟ جو بچ جائے خرچ کرو۔ اس کے بعد یتیموں کے بارے میں آیا، تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 221 پر غور کیجئے، مشرک سے نکاح نہیں کر سکتے، اپنی بیٹی بھی نہیں دے سکتے،
اور ان کی بیٹی بھی نہیں لا سکتے جب تک کہ توحید پر نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہو۔ وہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشش کی طرف بلا رہا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے، تو یہ منع ہے۔ اب آگے سوالات ہی کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے تکلیف والی چیز ہے، اس سے بچو، تو اس درمیان دور رہنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو توبہ کرتے ہیں اور جو پاکی کا اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایلا کے بارے میں یہ ذکر ہے، کچھ لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیوی سے نہیں ملیں گے، تو ٹھیک ہے 4 مہینہ تک اجازت ہے، لیکن اس کے بعد ملنا پڑے گا، چاہے وہ رکھے چاہے تو چھوڑ دے۔ اب اس کے بعد طلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ غور کیجئے آیت نمبر 228 میں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، تو اس کا مطلب تیسری مرتبہ رکھنا یا چھوڑ دینا۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، چاہے بھلائی کے طریقے سے رکھنا ہے یا صحیح طریقے سے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا الطلاق و تطلیقتان، طلاق 2 طلاق ہے، لفظ نہیں، مرہ دینے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ پھر بیچ میں جو ہے خلا کے بارے میں آ گیا، آیت نمبر 229 میں فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، خلا کے بارے میں۔ جس طرح طلاق دینا مردوں کو حق ہے، خلا لینا عورت کو بھی حق ملا ہوا ہے۔ اگر نہیں جمتا ہے تو عورت کیا کرے گی؟ مہر دے دے گی اور اس کے بعد اپنے شوہر سے الگ ہو جائے گی، لیکن کوشش یہ کریں جمانے کی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ بات بات پر، معمولی بات پر طلاق 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 بول دیتے ہیں اور اپنی پوری زندگی برباد کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کو برباد کر دیتے ہیں، اس لیے بچنا چاہیے۔ خلا کا حق بھی عورت کو ملا ہوا، اگر آدمی واقعی پریشان کر رہا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، بے ایمان ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو کیا کرے گی عورت؟ کب تک برداشت کرے گی؟ اس لیے حق جو دیا گیا ہے وہ حق ان کو ملنا چاہیے، لیکن یہ آخری آپشن ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، اگر 2 طلاق دے دی اور تیسری طلاق بھی ہو گئی تو اب تو الگ ہو گئے، پھر دوبارہ اگر ملنا چاہے تو عورت تنکح، وہ نکاح کرے، شادی کرے دوسرے سے۔ دیکھیں شادی کا لفظ آیا تو شادی ایک رات کے لیے ہوتی ہے کیا؟ آج کل جو حلالہ چل رہا ہے میرے بھائیو، یہ زنا ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور حدیث کے اندر ایسے لوگوں کو کرائے کا سانڈ کہا گیا، اسے بچنا چاہیے۔ کہاں گئے ہم اور آپ؟ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، حدیث کے خلاف جا رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1936، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تم لوگوں کو کرائے کے سانڈ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ بولے کیوں نہیں؟ کہا هو المحلل، جو حلالہ کرتا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک رات کے لیے نکاح کرنا تاکہ کل جو ہے وہ چھوڑ دیں، پھر وہ عورت اپنے پہلے والے شوہر کے پاس چلی جائے۔ مرد نے عورت کو تکلیف دی تھی، اب بیچاری کی کیا غلطی ہے کہ ان کو ستایا جا رہا ہے، دوسری کے پاس بھیجا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں جگ ہسائی ہو رہی ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہم چلیں گے تو ایسا ہی مسئلہ پیدا ہوگا۔ اس لیے قرآن سے جڑیے، حدیث سے جڑیے، شانتی ملے گی، فائدہ رہے گا۔ کیسے بے غیرت ہیں لوگ، جب ایک جانور پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی دوسرے کے پاس چلی جائے تو کیا ہم اور آپ پسند کر سکتے ہیں؟ وہی پسند کرتا ہے تو بے غیرت ہو۔ آپ غور کر لیجئے، جب ایک بندر پسند نہیں کر سکتا، ہاں سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک سور جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے یا اس کا چلتا ہے، ٹھیک چلے گا، اس کی کہیں بھی چلی جائے۔ بچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 233 میں دودھ پلانے کے بارے میں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں جو ہے اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے، 2 سال تک دودھ پلانا ہے، کم بھی پلا سکتے، زیادہ نہیں پلا سکتے، تو ماں کا مقام مرتبہ کتنا اچھا ہے۔ آپ غور کر لیجئے، بچوں کو حق دیا گیا ہے۔ قرآن کریم دنیا کی پہلی کتاب اور آخری کتاب ہے جس میں بچوں کا بھی حق ہے، بھئی 2 سال تک دودھ پلانا ہی ہوگا، اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر اسی طرح اگر ماں باپ الگ ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ تکلیف دینا ہے، نہ بیوی کو تکلیف دینا ہے، نہ بچے کو تکلیف دینا ہے، نہ شوہر کو تکلیف دینا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے عدت وفات کیا ہے۔ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کتنے دن تک عدت میں رہے گی؟ 4 مہینہ 10 دن تک۔ آیت نمبر 234 میں 4 اشہر و عشرا۔ اب آئیے غور کرتے چلیں، آگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری اور چیزوں کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ 1000 لوگ نکلے تھے موت کے ڈر سے، ہم بچ جائیں گے، کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ کہیں نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد طالوت کا، جالوت کا اور داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور
دوسرے پارے کے آخر کے 2 پیج میں یہ سلسلہ ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے کمانڈر بنایا۔ بنی اسرائیل نے کہا ارے اس کے پاس تو دولت ہے ہی نہیں، کیوں ایسا ہے؟ تو اللہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم میں اور جسم میں مضبوط بنایا ہے، تو کمانڈر وہ بنے جو علم میں ہو، جانکار ہو، نالج والا ہو، اور جسم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہو، بہادر ہو، تو ایسے کو کمانڈر بنانے کا۔ پیسہ نہیں رہے تو کیا ہوا؟ خاندان کا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ قبیلے کا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ جب ان لوگوں نے ایسا کہا تو ان کے نبی نے یہ بتایا کہ تمہارے یہی کمانڈر ہوں گے۔ تو یہودیوں کو لے کر نکلے، جب طالوت نکلے، کیونکہ عمالقہ کی جو فوج تھی سامنے والی، اس کے کمانڈر جالوت تھے، تو یہ کہا گیا یہودیوں سے کہ راستے میں اگر ندی آ جائے تو تھوڑا سا چلو بھر پانی پی سکتے، پیٹ بھر کے نہیں پی سکتے۔ لیکن یہ یہودی لوگ پیٹ بھر کے پی لیے، چند ہی لوگ تھے جو نہیں پی سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو فتح نصیب کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو جیت دے دی۔ آیت نمبر 249 پر غور کیجئے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنے چند لوگ ایسے ہیں جو زیادہ لوگوں پر حاوی ہو گئے، اور یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے یہاں تعداد نہیں ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جیت دے دے گا، اور ہرانے والا، جتانے والا اللہ ہے، اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کیا چیز کی ضرورت ہے کسے۔ داؤد علیہ السلام جو طالوت کے ساتھ تھے، ایک فوجی تھے، سپاہی تھے، سامنے والی فوج کا جو کمانڈر تھا جالوت، اس کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکمت بھی دی، علم بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ سنایا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، دوسرے پارے کے پیغام میں یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی نماز کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم سے جوڑ دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔